वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। कार्रवाई पासदारान इनकलाब की जानिब से कब्रुस के परचम बरदार कंटेनर जहाज़ पर हमले के बाद की गई है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमले के बाद अमले का एक रुकन लापता है। जहाज़ पर आग लग गई है और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जहाज़ अपना सफ़र जारी रखने से कासिर है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान को इससे कबल भी तिजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद तर्ज अमल बेहतर बनाने और मफाहमती याददाश्त की पासदारी का मौका दिया गया था। ताहम ईरान एक बार फिर इसमें नाकाम रहा। ये हमले अमरीकी सदर की हिदायत पर किए जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद साहिली शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। चाबहार, बोशहर, किशिम और बंदर अब्बास में शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि कनार्क, मिनाब, सीरक और बोशहर में भी फ़िज़ाई हमलों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने अपने बयान में कहा है कि ईरान ने गलत फ़ैसला किया और अब इसे इसके नताइज भुगतना होंगे। और दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान की पासदारान इनकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि उर्दन में वाक़ प्रिंस हसन एयर बेस पर अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जबकि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान के मुताबिक हमले में मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं और एरोस्पेस फोर्सेस ने 20 के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स को तबाह करने का भी दावा किया है। दूसरी जानिब ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद पूरे मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ चुकी है। बहरीन में ख़तरे के सायरन बजने की तस्दीक वज़ारत दाखिला ने की, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में मसरूफ़ रहा। कतर की वज़ारत दिफ़ा ने भी दावा किया है कि मुल्क को निशाना बनाने वाला मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी बंद करते हुए ऐलान किया है कि आइंदा इत्तला तक किसी भी बहरी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। बयान में कहा गया है कि गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले एक बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग भी की गई, जबकि किसी भी मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई का सख्त जवाब देने की वार्निंग दी गई है। और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के लिए ओमान ने नया फार्मूला पेश कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दुनिया के अहम तरीन तेल बरदार बहरी रास्ते पर जहाज़ रानी को महफूज बनाने के लिए 2 अलग अलग बहरी रास्ते कायम करने की तजवीज़ सामने आई है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक इस सिलसिले में दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान एक बड़ी मुलाकात हुई है, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा बाज़ इराक़ची और ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बसीदी ने तफसीली बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शिक नंबर 5 के तहत बहरी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के तरीक़ेकार पर गौर किया। मुजवज़ा मंसूबे के मुताबिक जनूबी बहरी रास्ता जो ओमान के समंदरी हदूद में वाक़ है, तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए पहले की तरह आज़ादाना खुला रहेगा, जबकि शुमारी रास्ता जो ईरान की समुद्री हदूद में आता है, वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को पहले ईरान से बाकायदा इजाज़त लेना होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी रास्ते से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर किसी किस्म का टैक्स या टोल आयद नहीं किया जाएगा। ओमान और ईरान ने बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के लिए मुस्तकिल इंतज़ामात पर मुज़ाकरात जारी रखने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया है, ताकि ख़ित्ते में कशीदगी कम हो और आलमी तिजारत मुतासिर ना हो। एक और अहम खबर है, ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अपने जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में वोटिंग से गैर हाजिर रहने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद ईरवानी ने कहा कि ये इजलास कानूनी बुनियाद से महरूम था और इसे बुलाने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं था। ईरानी मंदूब ने इजलास के बाद जारी बयान में पाकिस्तान और सोमालिया का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया, जबकि रूस और चीन को इजलास की मुखालफत करने पर सराहा। ये इजलास बहरीन और सलामती काउंसिल के 5 यूरोपीय रुकन ममालिक की दरख्वास्त पर मुनक़िद हुआ था, जिसमें करारदाद 2231 और ईरान के जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। अमीर सईद ईरवानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि करारदाद अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, इसलिए इसके तहत मज़ीद रिपोर्ट या बहस की कोई कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं है। उन्होंने फ़्रांस, जर्मनी और बरतानिया की जानिब से पाबंदियाँ बहाल करने की कोशिशों को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि ये ममालिक ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम रहे हैं। ईरानी मंदूब ने अमरीका और इसराइल पर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम भी आयद किया और कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मकासद के लिए है और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में चल रहा है। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अमीर सईद ईरवानी ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत इस अहम बहरी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त की बहाली और बारूदी सुरंगों की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की है।
انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی بیرونی مداخلت سے نہ صرف معاہدے پر عمل درآمد متاثر ہو سکتا ہے بلکہ خطے میں کشیدگی بھی مزید بڑھ سکتی ہے۔ دیگر خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے نیو ٹاؤن تھانے کے قریب چاندنی چوک پر شہریوں سے واردات، موٹر سائیکل ملزمان نے گھر کے باہر کھڑے افراد سے موبائل فون، پرس اور 8,000 روپے نقد رقم چھین لی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عارف حبیب سے۔ جی عارف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی کا علاقہ نیو ٹاؤن چاندنی چوک جہاں پر گزشتہ رات مریض یہ واردات سامنے آئی، جس فوٹیج سے دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار گھر کے باہر سے چلے گئے، اچانک موٹر سائیکل جو سوار جو مسلح مسلمان آتے ہیں اور شہری سے موبائل فون اور دوسرے 8,000 روپے چھینتے ہیں۔ اسی دوران جو دوسرا شہری تھا وہ گھبرا کر گھر کی طرف بھاگتا ہے، جس کے واقعی کا مقدمہ اب تک تھانہ نیو ٹاؤن میں خیر بھی ہوا ہے، لیکن شہر میں جو بڑھتی ہوئی اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے بلند و بلند دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم پہ قابو پایا جا رہا ہے، لیکن عملاً جو ہے اس طرح دیکھا سامنے نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ جو لٹیرے ہیں سرے عام شاہراہوں پر شہریوں کے قیمتی سامان، نقدی، موبائل فون خود کے پاس آنے فرار ہو رہے ہیں۔ یہ بھی دوسرا روز رات 12 بجے واقعہ نیو ٹاؤن چاندنی چوک کے قریب پیش آیا، جہاں پر جو مسلمان ہیں وہ شہری سے لوٹ مار کر کے پاس آنے فرار ہو رہے ہیں۔ عارف حبیب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو خبر دیں گے، قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی تصدیق قطر کے امیری دیوان نے سرکاری بیان کے ذریعے کی۔ امیری دیوان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر پر کامل ایمان کے ساتھ اس عظیم سانحے پر غمزدہ ہے۔ بیان میں مرحوم کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کو جدید قطر کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے معیشت، تعلیم، سفارتکاری، توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں نمایاں ترقی کی۔ انہوں نے 1995 میں قطر کی حکومت سنبھالی تھی اور 2013 میں اقتدار اپنے صاحبزادے شیخ تمیم بن حمد الثانی کے حوالے کر دیا تھا۔ اقتدار کی یہ منتقلی خطے میں ایک اہم سیاسی پیش رفت سمجھی گئی تھی۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال کی خبر کے بعد قطر سمیت مختلف ممالک کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی نماز جنازہ اور تدفین سے متعلق تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ قطری حکومت کی جانب سے بھی ابھی تک کوئی سوگ کی مدت یا دیگر سرکاری انتظامات کے بارے میں مزید اعلان سامنے نہیں آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی قومی، علاقائی اور عالمی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی ایک عظیم رہنما اور مدبر سیاستدان تھے، جن کی قیادت میں قطر ایک جدید، خوشحال اور عالمی سطح پر باوقار ریاست کے طور پر ابھرا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم پاکستان سے خصوصی محبت رکھتے تھے اور دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کے فروغ میں ان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی نے قطر کی ترقی، خوشحالی اور عالمی وقار کے فروغ میں تاریخی کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں قطر نے معاشی، سماجی اور ثقافتی شعبوں میں نمایاں ترقی کی، جبکہ علاقائی استحکام، بین الاقوامی مکالمے اور تعاون کے فروغ میں بھی ان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، شاہی خاندان، حکومت قطر اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل نصیب کرے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے امن، استحکام اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا تاکہ دونوں برادر ممالک اور ان کے عوام اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیسہ کو نشان خدمت عطا کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ اعزاز بین المذاہب ہم آہنگی، اعتدال پسندی کے فروغ، امت مسلمہ کے درمیان تعاون کے استحکام اور عالم اسلام کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ اور صدر مملکت نے نیشنل یونیورسٹی آف
ماڈرن لینگویجز نمل کی جانب سے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کو اسلامیات اور بین الاقوامی تعلقات کے شعبے میں اعزازی ڈاکٹریٹ عطا کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ نے ترکیہ کی وزیر برائے خاندانی اور سماجی خدمات ماہینور سے ملاقات کی ہے، جس میں خواتین کے حقوق، خاندانی نظام کے استحکام، سماجی تحفظ اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور ترکیہ کے درمیان خاندان، سماجی خدمات اور سماجی تحفظ کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ دونوں ممالک نے مشترکہ اقدامات اور ادارہ جاتی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں وزراء نے ڈیجیٹل ماحول میں خاندانی نظام کے تحفظ، بچوں اور خواتین کے حقوق کے فروغ، مشترکہ پالیسی اقدامات، تجربات کے تبادلے اور مشترکہ منصوبوں کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ اور آپ کو خبر دیں گے، کراچی پولیس ڈکیتی کی وارداتیں روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تیموریہ تھانے کی حدود نارتھ ناظم آباد بلاک این کباڑ کی دکان کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ، 2 افراد زخمی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز انوشا جعفری سے۔ انوشا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کراچی میں دن دہاڑے ڈکیتیاں کرنے لگے ہیں۔ کراچی پولیس ڈکیتوں کو لگام ڈالنے میں مکمل ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسنیچنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کراچی کے ہر علاقے کے اندر۔ تیموریہ تھانے کی حدود میں جو ہے وہ ڈکیتوں کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 50 سالہ مصطفیٰ ہے اور 15 سالہ جو یوسف جو ہے وہ شامل ہے۔ دونوں جو ہے وہ باپ بیٹے بتائے جا رہے ہیں۔ یہ کباڑ کی دکان کے قریب واقعہ نارتھ ناظم آباد بلاک این کے قریب جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ ڈکیتوں کی فائرنگ سے دونوں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں کو جو ہے وہ باسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جی انوشا ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بہت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے میں تعلیمی نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے ایک سرکاری اسکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اسکول ایجوکیشن سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پرائیویٹ اسکولز کی رجسٹریشن کے لیے ڈیجیٹل نظام، پنجاب بھر کے ٹیوشن سینٹرز کی رجسٹریشن اور ڈیجیٹل میپنگ کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئیں، جبکہ اس مقصد کے لیے باقاعدہ طریقہ کار واضح کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 2 سال 4 ماہ کے دوران سرکاری اسکولز میں 43 لاکھ طلبہ کی انرولمنٹ کا ہدف حاصل کر لیا گیا ہے، جو حالیہ برسوں میں حقیقی داخلوں کا ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ اجلاس میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگیاں ڈیجیٹل نظام کے ذریعے کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، جس کے تحت 1,38,000 اساتذہ کی بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں PSRP پر بریفنگ بھی دی اور محکمہ تعلیم کے لیے آمدن بڑھانے کے اعترائی ذرائع کا جائزہ لیتے ہوئے جامع منصوبہ جلد پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، بلوچستان حکومت نے صوبے کے انتظامی ڈھانچے میں تاریخی تبدیلیوں کی منظوری دے دی ہے۔ صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد 4 نئے ڈویژن، 5 نئے اضلاع، متعدد نئی سب ڈویژن، تحصیلیں اور سب تحصیلیں قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ محکمہ ریونیو کے مطابق اصلاحات کے بعد بلوچستان میں ڈویژنز کی تعداد 7 سے بڑھ کر 11 ہو گئی، جبکہ اضلاع کی تعداد 36 سے بڑھ کر 41 ہو گئی ہے۔ بلوچستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت ضلع کوئٹہ کو ریلوے ٹریک کی بنیاد پر 2 اضلاع کوئٹہ ایسٹ اور کوئٹہ ویسٹ میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مستون کو کوئٹہ ڈویژن میں شامل کر دیا گیا ہے، جبکہ قلات ڈویژن ختم کر کے اس کی جگہ خزدار ڈویژن اور لسبیلا ڈویژن قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اوڈ اور تم میں کو نئے اضلاع کا درجہ دیا گیا ہے، جبکہ مختلف علاقوں کو نئی سب ڈویژن، تحصیل اور سب تحصیل کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ حکومت بلوچستان نے بورڈ آف ریونیو کو نئی انتظامی تقسیم، حد بندیوں اور دیگر اقدامات پر 1 ماہ کے اندر عمل درآمد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکام کے مطابق ان اصلاحات کا مقصد عوام کو بہتر سرکاری خدمات، مؤثر گورننس، ترقیاتی منصوبوں پر تیز عمل درآمد اور انتظامی کارکردگی کو مضبوط بنانا ہے۔ وفاقی حکومت نے صرف 1 ہفتے کے دوران پیٹرول پر عائد پیٹرولیم لیوی میں مجموعی طور پر 15 روپے 86 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد لیوی بڑھ کر 80 روپے فی لیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اگر حکومت پیٹرولیم لیوی میں یہ اضافہ نہ کرتی تو آج پیٹرول کی قیمت موجودہ نرخ 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر کے بجائے 294 روپے 85 پیسے فی لیٹر ہوتی۔ 3 جولائی تک پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی 64 روپے 14 پیسے فی لیٹر تھی۔ 4 جولائی سے
हुकूमत ने लेवी में 6 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया, जबकि 11 जुलाई से मज़ीद 9 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया। इन दोनों इजाफों के बाद पेट्रोलियम लेवी बढ़कर 80 रुपये फ़ी लीटर हो गई है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार रखी गई है।